إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں ذرا برابر بھی تھکان لائق نہیں ہوئی، ہم نہیں تھکے. بالغون ان کی دن درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو اسباق، جو سبق اور جو درس اور جو نصیحتیں ہم اور آپ کو ملتی ہے، چند نصیحتیں گزشتہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھی گئی. آج اور اسباق جو ہم اور آپ کو حیات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے ہیں، وہ چند پہلو آپ کے سامنے اس خطبے کے حوالے سے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. یاد رہے، ہر نبی ہمارے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے، وہ تمام کے تمام ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل ہے. لیکن قرآن جس نبی کو نبی سے پہلے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کو نمونہ بنانے کی دعوت دیتا ہے قرآن، وہ اکیلے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے. قرآن اس امت کو مخاطب ہو کر کہتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اے امت محمدیہ، تم جہاں محمد کی پیروی کر رہے ہو وہاں تم کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی. اتنا ہی نہیں، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان سے آنے والی وحی نے کہا اتبع ملت ابراہیم، اے محمد تم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، ایک نبی سے جو خاتم الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہے، سردار ہونے کے باوجود قرآن امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حکم دے رہا ہے قرآن کہ تم کو اور تمہاری امت کو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ یاد رہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، کچھ نمایاں سبب اور کچھ نمایاں درس جو ہم اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین تھے، توحید کے علم بردار تھے، توحید کے محافظ تھے، توحید کی حفاظت کرنے والے تھے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھے ہوئے تھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے امام تھے، قانتا للہ، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے تھے، حنیفا، موحد تھے، شرک پرست نہ تھے، شرک سے بیزار تھے، توحید پرست تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، مطلب کیا ہے پتا ہے امام الموحدین کا؟ جتنی توحید آج دنیا میں چل رہی ہے اور آدم علیہ السلام کا آخری بیٹا دنیا کے اندر جنم لے گا، رہتی قیامت تک جتنے بھی توحید پرست آئیں گے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے اسلام ہو، تمام کے امام اگر کوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر ہماری آنے والی نسلیں توحید پرست ہیں تو اس کا بیڑا جاتا ہے کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ امام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کا ٹائٹل دیا کہ آپ امام الموحدین۔ پتہ ہے آج بہت دور جنریشن تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 جنریشن کے اندر فرق ہوتا ہے۔ باپ موحد ہے، نمازی ہے، مطیع و فرما بردار ہے، بیٹا اللہ کا نافرمان ہے۔ 2 جنریشن تک جانے کی ضرورت نہیں، ہماری پیڑھیوں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نسلوں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 جنریشن کے اندر آپ کو فرق دکھاتا ہوں۔ باپ مطیع و فرما بردار اللہ والا ہے، لیکن بیٹا دیکھو جہاں باپ اللہ کا ولی ہے وہیں پر بیٹا شیطان کا ولی بنتا ہے، شیطان پرست بنتا ہے، شرک پرست بنتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والا ہر بات کو یہ سبق ہے کہ صرف ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ والے، ہم نمازی ہیں، کافی نہیں ہیں۔ ہماری آنے والی نسل ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ بیٹوں، ان کے بیٹے اور پڑپوتے، پوتوں اور پڑپوتوں، پوتیاں یا پڑ پوتیاں کو دیکھ سکتے ہیں، اور زیادہ اللہ نے کسی کو عمر دے دی تو اور زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھیے، کیا پیاری دعا ہے، کیا پیاری دعا ہے۔ ہم جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہم اللہ ہماری اولاد کو توحید پرست بنا، موحد بنا، یہ دعا کرتے ہیں نا۔
اور ہونی نہیں چاہیے، لیکن قربان جائے اللہ پر، اللہ کے دوست پر، انہوں نے محمد عربی سے لے کر قیامت تک آنے والے فرد کے لیے دعا کی کہ الہ العالمین یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلنے والی تمام نسلوں کو قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئے یہ اللہ اس کو توحید پاس کرے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی اولاد تک، پوتوں تک یا پڑ پوتیوں تک یا پڑ پوتوں تک ہم اور دعا کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اگر آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج ہم توحید پرست ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ کیسے گھرانے میں آنکھ کھولتے، باپ صرف بت پرست نہیں تھا، بت فروش بھی تھا، بتوں کا پجاری نہیں تھا، بتوں کا کارخانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے گھر کے اندر بت بنا کرتے تھے، بت کی فیکٹری تھی، مورتیاں بنا کرتی تھی، مجسمے بنا کرتے تھے، نئے نت نئے طریقے سے اپڈیٹ ہو کر ہر مورتی بنا کرتی تھی، کچھ چھوٹی، کچھ متوسط، کچھ میڈیم اور کچھ بڑی مورتیاں بنا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں اپنی آنکھ کھلی، ماحول شرک پرست تھا، شرک سے محبت کرنے والا۔ اس سماج میں ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو توحید پرست بنائے رکھتے، بہت بڑی بات۔ دیکھیے، ہم ماں باپ جتنے اچھے ہوں، لیکن ماحول اگر بگڑا ہوا ہو تو آپ کا بچہ بگڑ ہی جائے گا، اس پہ کوئی برا نہیں، اس میں کسی بات کا شک۔ ہم اپنے گھرانے میں بہت اچھے ہیں، ہم اپنے خاندان میں بہت اچھے ہیں، لیکن جب ہمارا بچہ جس ماحول کے اندر پنپتا ہے نا، ہم نہیں کہتے ہمارا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ماحول میں ہو سکتے ہے نا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ماحول میں آنکھ کھولی، ابھی بچے تھے، دیکھا کہ بت ہی بت، جیسے سن تمیز کو پہنچے، عقل کی، جہاں لوگ حق اور باطل کی فرق کر سکے۔ بچہ جب 7-8 سال کا ہوتا ہے تو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے لگتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیا بات ہے، ہر طرف بت ہی بت نظر آ رہے، کچھ چھوٹا، کچھ متوسط، کچھ میڈیم اور کچھ بڑا، ہر طرف بت ہی بت نظر آ رہے، ہر طرف مورتیاں ہی مورتیاں، ہر طرف مجسمے ہی مجسمے، ہر طرف اسٹیچو ہی اسٹیچو۔ اپنے آپ کو بچائے رکھا، بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ ماحول کو دوش دیتے ہیں نا، ان کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر کہ بچائے رکھنا، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا ہمارے ہاتھ میں، ہمارے دل کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم جیسا چاہے رہ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم اور آپ کو سبق دے رہی ہے۔ یاد رہے، جہاں ہمیں اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی چھوڑنے کا، غور سے سنیے، جہاں ہم اور آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک پراپرٹی چھوڑ کر جائے، وہاں ہم اور آپ کو سب سے بڑی پراپرٹی جو ہے توحید کی چھوڑ جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ سوچتا ہے کہ میرا دیکھیے میری اتنی جائیداد ہے، میری اتنی عمر ہوئی ہے، میری آنے والی نسل کھا لے گی، ہے نا؟ باپ کو فکر ہونی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی فکر آپ کو پتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا، ہے نا؟ پیشوا بنایا، امام بنایا، یعنی نبیوں کا امام بنایا۔ آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی نا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، عبداللہ کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، یہ نسل کہاں تک جاتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل باپ ہوئے، اور اسماعیل کے باپ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم تمام کے دادا ہوئے۔
جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں، اس امت سے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تو ہمارے باپ کے باپ جو ہوتے ہیں کون ہیں؟ دادا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہوئے. کیا دادا اپنے پوتے کے لیے چاہے گا کہ وہ شرک کرے؟ اور کہا جاتا نا پیسہ کرتا پیاز بازارے والے ہوئے. اب دیکھو دادا کی محبت ننیال کی طرف سے محبت ہمارے بچوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ انعام ملا کہ آپ کو امام بنایا جا رہا ہے، آپ کو ایک منصب دیا جا رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو کر ہاں چلو ایک منصب مل گئی، ہے نا، کرسی مل گئی. ابراہیم نے فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے الہ العالمین تو نے مجھے امام تو بنا دیا، یہ بتا کہ میری نسل کا کیا ہو. بہت بڑی بات ہے کہ ہم آنے والی نسل کی توحید پرست کی فکر کرے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والا یہ اہم سبق کہ اپنی آنے والی نیو جنریشن کو کی دینی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے. توحید پرست رہنے کے لیے ہم اور آپ کو اپنے آنے والے بچے بچیاں اور ہم سے چلنے والی تمام نسل قیامت تک توحید پرست ہو، اس کی ہر باپ کو دادا کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور باپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل توحید پرست ہو. اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے آپ دیکھو ایک بیٹے کو اپنے باپ سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے. آزم کون تھا؟ مشرک تھا، بت بناتا تھا، بت پرست تھا، بت بیچتا بھی تھا. ٹھیک ہے، آپ سورہ مریم کا رکوع پڑھیے، کیا ہر ایک کو ترجمے کے ساتھ بہت ہی پیارے انداز میں، جس کی ہر آیت کی شروعات یا ابتی یا ابتی یا ابتی سے ہو رہی ہے. اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان. مشرک ہے تب بھی اپنے باپ سے بڑی شفقت، بڑی محبت اور بڑی اپنائیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کا سبق سناتے ہیں. لیکن باپ جو تھا بڑا کٹھن تھا، سخت مزاج تھا. ابراہیم سے کہا گیٹ آؤٹ، گھر سے نکل جاؤ. کوئی باپ اگر گھر سے کسی بچے کو نکالتا جا جا جو ہی نہیں سی، یہی کہتے نا. لیکن ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے کیا کہا؟ اگر آج مجھے تم گھر سے نکال رہے ہو، لیکن سن لو میں تمہاری مغفرت کا مرتے دم تک رب سے سوال کروں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. بیٹے کو گھر سے نکال رہے اور بڑے پیارے انداز سے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے سمجھاتے ہیں کہ یہ بت نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بات چیت کرتے، نہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے، نہ حرکت کر سکتے، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے. کیا تمہاری بنا سکتے؟ کیا تمہاری بگاڑ سکتے؟ ہرگز نہیں. پیارے انداز میں سمجھاتے کہ باپ سمجھے نہیں، جب گھر سے نکال دیا تو کیا کہا. باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا کہ نہیں کیا. بیٹا یہ کہتا ہے اے ابو جان، میں تمہاری مغفرت اور تمہاری ہدایت کا رب سے سوال کروں. بہت بڑی بات ہے. دیکھیے اپنی توحید کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے بہت ساری کوشش کی. اللہ نے ان کو انعام کیا دیا پتہ ہے؟ جب بھی کوئی بندہ ایمان پر آنے والی مشکلات پر، ایمان پر جو ایگزام ہماری اللہ تعالیٰ جو ہماری پریشا لیتا ہے، اس پر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو بینیفٹ، پروفٹ اور نفع بھی بڑا بہترین ملتا ہے.
کیسے؟ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. دیکھیے دوستی کے بہت سارے معیار ہیں. دیکھیے سمجھ جاؤ، زید ہے اور بکر ہے، ٹھیک ہے، ان کی دوستی کا معیار ایک الگ ہوتا ہے. اور عربی زبان کے اندر دوست کے لیے بہت سارے لفظ آئے، شریک، صدیق، اسی طرح حمید، ندیم. یہ سارے لفظ جو ہیں بولے جاتے ہیں کس کے لیے؟ دوست کے لیے. لیکن جو آخری سٹیج ہوتا ہے دوستی کا، آخری سٹیج، اس سے بڑھ کر کوئی اور دوستی نہیں. دوستی کا آخری لیول، جس طرح گیم میں آخری لیول ہوتا ہے نا، اس لیول کے بعد کوئی اور لیول نہیں. اس لیول کو یعنی اللہ نے اپنے دوست کو اگر کسی کو بنایا تو کس کو بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر کی دوستی کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ میں چلا، میرا ابو بکر چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کیا کہا کہ ابو بکر اگر میں دوست بنانا چاہتا تو تم کو بناتا، خلیل بنانا چاہتا تو تم کو بناتا. ولیکن خلیلی الرحمن، لیکن میرا خلیل، میرا دوست رحمان ہے. اللہ اکبر. ابو بکر کو بھی وہ حصہ نہ ملا جو خلت کا ہے، خلیل کا ہے. اور ایک آخری پیغام جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو ملنے والا ہے، بڑا اہم ہے، آج کے زمانے کے لیے بڑا اہم ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ ابراہیم کے اندر دو جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا کہ رب سے کیسے مانگنا ہے، کیا کیا مانگنا ہے، اور کب مانگنا ہے، اور کس طرح سے مانگنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو سورہ بقرہ اور سورہ ابراہیم کے اندر مل جائے گی. آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلی دعا، اپنی دعا کا آغاز، سٹارٹنگ، سب سے پہلی دعا جو اپنے دل سے نکالتے ہیں وہ یہ تھی کہ الہ العالمین سماج کے اندر امن و شانتی کو عام کرتے ہیں. آج ہمارے سماج کو اسی چیز کی ضرورت ہے. سماج کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھ، لوگوں کی عزتوں کو سلامت رکھ، لوگوں کی آبرو کو سلامت رکھ، لوگوں کے مال اور دولت کی حفاظت کر بہت ضروری ہے. آج ہر ایک کرسی کا اور ذمہ داری کے پیچھے اس طرح سے پڑا ہوا ہے جس کو ذمہ داری کا ڈیفینیشن تک معلوم نہیں. آج ہر ایک کو کرسی کی چاہت ہے لیکن کرسی کی حقیقی ڈیفینیشن اور اس کی ویاخیا اس کو معلوم نہیں، اور کرسی اور منصب کی چاہت رکھتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ کرسی مل جائے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے، بہت پیاری بات ہمیں کہا کرتے تھے ہمارے استاد فضیلت الشیخ مولانا عبد الوکیل محمد مدنی حفظہ اللہ، کہا کرتے تھے، کتابوں کا بڑا گہرا علم تھا، کہا کرتے تھے الکرسی خطیر جدا. یہ جو کرسی ہے نا بہت ساری چیزیں کرواتی ہے، انسان کو ایسی ایسی چیزیں کرواتی ہے جس کا اس کو تصور بھی نہیں ہوتا ہے اور بڑی خطرناک ہوتی ہے. سماج کے اندر آج دیکھو فلاں کام سے فلاں کمیٹی، فلاں کام سے فلاں سنستھا بھوک لگتی ہے، بداوت لگتی ہے، دشمنی مول لیتی ہے. فلاں نے یہ کام کیا، میں نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے یاد رہے، کوئی کام کرتا ہو تو اس کے کام میں ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے، نہ کہ ہاتھ دے دینا چاہیے. کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کی مستقبل کی دعا کریں کہ اللہ اس کا کام سلامت رکھے. اگر ہم اس سے بغض کرتے تو سماج کا نقصان ہوگا. اگر کوئی کام کر رہا ہے سماج کے اندر، کوئی لیول پہ کوئی کام کر رہا ہے
کوئی سماج کی خدمت کر رہا ہے تو میں اس سے جلوں نہیں کیوں؟ میں اگر اس پر چلتا ہوں تو مجھے اپنے سماج سے دشمنی ہے کیوں؟ وہ سماج کا کام کر رہا ہے اور میرے کسی غیر کے سماج کا کام نہیں کر رہا ہے، ہمارے سماج کا کام کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنی بھی دعائیں مانگی اس میں سب سے پہلی یہ دعا تھی، الہ العالمین مکہ والوں کو امن دے دے، مکہ والوں کو سکون دے دے، سماج کو، سوسائٹی کو، محلے والے کو سکون اور اطمینان بخش دے۔ آج ہمارے سماج کو اسی دعا کی ضرورت ہے۔ آج ہر ایک کے دل کے اندر کوئی ادھر سے گیا تو کہے گا اس کے دل میں اور میرے اس کے دل میں اور اس سے میرے دل کے اندر نفرت ہے، میں اس سے چلتا ہوں، اس نے میرا فلاں کام بگاڑا تھا۔ دیکھیے، یاد رہے، آپ اسلاف کو پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، کسی کو کرسی کی لالچ نہیں تھی، کسی کو کرسی کی لالچ نہیں تھی، ہر ایک ذمہ داری کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ آج یہاں ماحول الٹا ہے، ہر ایک ذمہ داری کو اپنانا چاہتا ہے۔ بس ذمہ دار بن گئے، اپنے گھر کا، اپنی دکان کا، اپنی جائیداد کا، اپنی نسلوں کا سوچ لیا، سماج کا کیا ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، لوگ کہاں جا رہے ہیں، کدھر سمت جا رہے۔ دیکھیے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سماج کے اندر تفریقہ بازی، الگ الگ ٹکڑیاں، الگ الگ اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی لیے ہم اور آپ آج عرفہ کا دن ہے، ہمارے چھت سے یہ ہو گیا، ہم اور آپ اپنی دعاؤں میں یہ خاص دعا کریں کہ الہ العالمین سماج کے اندر امن دے دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے، لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے جو اختلاف ہے اس کو ختم کر دے، لوگوں کے دل کے اندر جو ایک دوسرے کے تعلق سے بغض، عداوت، نفرت، دشمنی یہ جو پنپ رہی ہے، الہ العالمین تو اس کو دور کر دے۔ ہم اور آپ افطار کے وقت یہ ضرور دعا کریں، ضرور اس دعا کی، ورنہ یہ سوال ہم اور آپ کو جو اطمینان والا دکھ رہا ہے آپ کو کل اطمینان والا نہیں دکھے گا۔ ہر ایک اپنی ٹکڑی بنائے گا، فلاں کی ایک ٹکڑی، فلاں کی ایک ٹکڑی، فلاں اپنی ایک ٹکڑی کو لے کے گھومے گا، اور یاد رہو اس میں دشمن کو بڑا موقع ملے گا سماج کے اندر بھوک نکالنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام کو ہمارے سماج کے اندر امن و سلامتی کو عام کر دے۔ الہ العالمین جو احباب، جو رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہے ان کی قبروں کو منور کر دے، جو قرض میں ملوث ہیں ان کی قرض کے اندر آسانی عطا فرما۔ الہ العالمین جو رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہے ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین کے اندر مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔